دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے۔ برطانیہ میں ہر سال 2,70,000 سے زیادہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ان میں سے نصف جان لیوا ہوتے ہیں اور تقریباً 30% لوگ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہارٹ اٹیک کے پہلے 1 گھنٹے کے دورانیہ میں ایمرجنسی سروسز کو بلا لیا جائے اور بر وقت طبی امداد مل جائے تو زندہ بچ جانے کے امکانات 3 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ 999 کو فون کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر ایسا بوڑھی عورتیں اور ساؤتھ ایشین مرد اور عورتیں کرتی ہیں۔ علاج میں تاخیر کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر 999 کو فون نہیں کرتے۔ جب آپ کو شک ہو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو فوری طور پر 999 پر فون کر کے زندگی بچائیں۔ ہلو، اچھا تو آپ یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑنا کیا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سے جو زیادہ تر لوگوں کے خیال میں ہارٹ اٹیک کی پہلی علامتیں۔ جی ہاں، سینے میں درد۔ ہم سب نے پرانے سینے کے درد کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ اتنا شدید نہ ہو۔ یہ سینے کے اندر یا اس کے ارد گرد تھوڑی سی تنگی یا بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس بات پر آپ کندھے اچکائیں گے، میرا مطلب ہے سینے میں تنگی یا بے چینی۔ اوہو، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک؟ جی نہیں، غلط۔ اگر یہ آپ کے بازو تک پھیل جائے تو ابھی بھی آپ کو یقین نہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کو چکر آئے یا مدہوشی محسوس ہو تو پھر ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ آپ کی گردن اور جبڑے جب پھیل جائے تو آپ غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ سامنے آ ہی گیا ہے تو گزر ہی جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ جتنی دیر لگائیں گے یعنی نظر انداز کریں گے اتنا ہی آپ کا دل ختم۔ سانس لینے میں مشکل، گھبراہٹ میں اضافہ، چکنائی والے پسینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رات کو کھائے ہوئے سالن کی وجہ سے بد ہضمی یا پریشانی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی جسمانی حالت آپ کو مدد حاصل کرنے کے بارے میں بتا رہی ہے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اگر آپ کے سینے میں تنگی یا بے چینی یا اس قسم کی کوئی بھی نشانی ہو، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوراً 999 ڈائل کریں۔ اب بجائے اس کے کہ ایمبولینس سروس والے دیر سے آئے ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ آپ کا معائنہ کریں اور پتہ چلے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ دیر مت کریں، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی اگر اصل میں یہ ہارٹ اٹیک نہ ہوا تو۔ اگر واقعی یہ ہارٹ اٹیک ہے اور آپ نے دیر لگا دی تو پھر اس بات کا اندازہ کریں۔ مجھے جہاں تک یاد ہے میں اس وقت لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، اور اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے سینے پر جو نا کوئی دباؤ سا ڈال رہا ہے۔ تو بیگم کو میں نے اٹھایا تو اس نے کہا بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی دباؤ سا ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے میں نے رات کو جو کھانا کھایا تھا، فش اینڈ چپس کھائی تھی، مجھے جس طرح یاد ہے وہ ہضم نہیں ہوئی، اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ ڈکار رہے۔ میرے انکل کو تھوڑا سینے میں درد ہوا تو ان کے بھائی جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، آرام کر لو کہ یہ بد ہضمی لگ رہی ہے۔ تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ٹائرڈنس مسلسل زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری یہ بازو ہے، یہ دل کرتا ہے اس کو لٹکا دوں، تھوڑی سی ویکنیس ہوئی، تو اسی لیے میں بھی آ گئی۔ اس نے مجھے یہاں پہ ہاتھ لگایا پریشانی پہ، تو کہہ رہی آپ کو تو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ تو میری سسٹر چونکہ وہ پریکٹس مینیجر ہے ڈاکٹر کی سرجری میں، تو اس نے فوراً کہا کہ بھی دیکھیں ویل کال دی ایمبولینس ول چیک اٹ آؤٹ۔ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں اپنی آپ سے اس کو تسلی ہوں نہیں میں ٹھیک ہو رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، یہ وقتی طور پہ ہے۔ پھر میں نیچے آیا، میں یہ سوچا بھائی پھر میں پیراسیٹامول لیا تو ٹھیک ہو جاسا، لیکن جلے
نیچے روم چ آیا تو میری بیک سائڈ بھی ہوئی گیا. جب بیک سائڈ بھی ہو گیا تو میں پھر سمجھا کہ یہ میرے خیال چ ہارٹ پرابلم ہے, دل کی پرابلم ہے. جب پسینہ آنا شروع ہوا تو پھر بیگم کہنے لگی کہ بھی میرا خیال ہے ایمبولینس کو فون کرتے ہیں. انہوں نے پھر ایمبولینس کو فون کیا تو اس وقت ایمبولینس آئی اور انہوں نے آتے ہی جب مجھے چیک کیا تو میرا خیال ہے بلڈ پریشر میرا کافی ہائی تھا. انہوں نے فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے مجھے گولی دی اس وقت اور انجیکشن جو ہے نا وہ لگایا. کافی درد سی, یعنی اس مینوں جکڑ لیا ایک قسم کا. جہاں پیچھا بھی ہویا نا تو پھر بہت زیادہ سی, نہ میں بہی سکنا سا نہ میں سو سکنا سا. تو ساتھ ہی مجھے کہتے وہ فرینڈ کہتے بھی مجھے ایسے کہتے یور ہیونگ اے ہارٹ اٹیک میٹ. میں نے کہا او گاڈ. میرے انکل کے بھائی جو تھے وہ ایمبولینس کو فون کرتے تو یہ حادثہ جو ہے ان کو دل کا دورہ نہ پڑتا. ایک کیس ہوا تھا, ایک حادثہ ہوا ایسا کہ بھئی کہ ہمارے کچھ جاننے والے تھے, وہ بیچارے بزرگ آدمی تھے. ان کو کیا ہوا کہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ چلو میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں. صبح کے ٹائم پہ تھا تو جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ریسیپشنسٹ کہتی ہے کہ بھئی کہ آپ ایسے کریں کہ بہتر ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے کوئی. تو وہ بیچارہ آہستہ آہستہ وہ گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اچانک ہی انہوں نے دم دے دیا. اس لیے اگر سینے میں درد ہو تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ 99 کو گھمانا چاہیے, یعنی ٹیلی فون کرنا چاہیے. اور ہاں کئی بار لوگ سوچتے ہیں نا ہمارے کہ بھئی ہم اگر ٹیلی فون کریں گے اور ایمبولینس آئے اور ہارٹ اٹیک نہ ہوا تو وہ کہیں گے جیسے جی ٹائم ضائع کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, برا نہیں مانتے ان باتوں کا. وہ کہتے ہیں کہ بھی انسان کی جان بچنی چاہیے, اس لیے دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر سینے میں درد ہو کسی بھی قسم کا تو فوراً جو ہے 999 گھمانا چاہیے. The reason we did this DVD was that we had an initial consultation with volunteers. Some of them who are ex-heart patients, some of them had heart attack or bypass. And there was this advert done by the British Heart Foundation which was shown on ITV. Unfortunately, none of the volunteers that we met had seen this because the reason they gave that they tend to watch South Asian channels. But I did show them that link and they decided that there is a need for this in South Asian languages which will create greater awareness on the importance of ringing 999. The British Heart Foundation survey revealed that South Asian age 55 plus, 4 out of 5 people don't ring 999 straight away when they get chest pain, which is quite shocking really. What we found was that people don't have the knowledge, the awareness is not there, and that's the reason we come up with this idea. The stimulus came from the community members and volunteers, so it's a proper community development approach. I'm really pleased to be involved in this piece of work because I think it'll save lives. It's one of the strategic priorities of Bradford and Airedale NHS is to reduce health inequalities with an emphasis on health improvement and prevention. And this piece of work it has the potential to do that. It's the kind of idea that seems really obvious once someone's thought of it. But as far as I'm aware, it's a piece of work that's really innovative. I'm not aware of anything like it having been done before. I expect it to save lives and save a lot of grief and heartache, and also save resources and money.